پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں سے پہلے آخر کیا تھا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ انسان سے پہلے زمین پر کیسی خوفناک مخلوق آباد تھی، اور جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس پر فرشتوں کو تعجب کیوں ہوا تھا۔ اور ہاں، ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان، ابلیس اور آدم کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آج کی یہ ویڈیو ناظرین قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین یہ بات واضح کر دوں کہ جب ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا۔ گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ ہر بات کا علم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے حکم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کے 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ جب ناظرین یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا۔ اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ ناظرین، اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ کریم نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ کریم نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پھر پیر کے دن اس میں درخت لگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، جبکہ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کی بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی، اور ناظرین فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی۔ انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جبکہ شیطان جو تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مار کا آرائی ہوئی، اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں، کیونکہ شیطان جنات کا سردار ہے۔ شیطان کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ زندگی سے شیئرز خریدو اور بیچو، پروفٹ بناؤ، پیسے کماتے جاؤ۔ اسٹاک ٹریڈنگ اتنی یہاں یہ بات بھی ناظرین جان لیجئے کہ دنیا میں پہلے جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا۔ نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی، تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں،
और कान अल्लाह की पुकार के मुंतज़िर। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और रब्बे जुल जलाल का हुक्म फिजा में बुलंद हुआ, मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्तला दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, जो इख्तियार व इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिस किस्म का तसव्वुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरियात के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने जब ये सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के हजूर बतौर सवाल अर्ज किया, ऐ खुदाए बेनियाज, क्या आप ऐसे को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन को फसाद और खून रेजी से भर देगा? यानी फरिश्तों ने इस नई मखलूक को जिन्नात पर कयास किया और वो ये समझे कि नई मखलूक भी जिन्नात की तरह बेहद सरकश और नाफरमान होगी। वो बोले कि हम जमाते मलाइका आपकी तस्बीह और तहलील के लिए काफी हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, आदम की पैदाइश करने में जो जो हिकमतें हैं तुम उनसे वाकिफ नहीं, बल्कि हम ही खूब जानते हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुरे अर्ज से मट्टी लेकर आओ। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रूए जमीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो जुबान के लोग पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। तो फरिश्तों और इब्लीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूं। जब मैं इसे ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अल्लाह ने पूरी जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई नर्म है, कोई सख्त है, कोई नापाक है और कोई पाक है। फिर अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के खुलासे से गारा तैयार किया। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और इससे खन खन की आवाज आने लगी तो अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। फिर अल्लाह ताला ने पुतले को कुछ अरसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब इब्लीस ने इसे देखा तो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसको बगौर देखता रहा। इसने देखा कि पुतला अंदर से खाली है तो वो समझ गया कि आदम अपने ऊपर काबू ना रख सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने जुम्मा के दिन असर के बाद इस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला जिंदा इंसान बन गया। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मट्टी से गूंदा गया और ऐसी मट्टी से गूंदा गया जो नित नई तब्दीली कबूल करने वाली थी। जब ये मट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने इस जस्दे खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची ही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्श मुअल्ला से यरहमकुल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करेगा जवाब आया। फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जाओ इन फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ वो कहें वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जस्ते खाकी में सरायत कर गई। यूं वो मिट्टी का पुतला यक ब यक गोश्त पोस्त हड्डी पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस्स, अक्ल और वजदानी जज्बातों कैफियत का हामिल नजर आने लगा। फिर अल्लाह ताला ने आदम को सारे नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मलाइका इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों को भी खबर तक न थी कि इन चीजों के क्या क्या नाम हैं। कायनात की तमाम अशिया फरिश्तों के सामने पेश हैं और उनके नाम उन मासूमों से दरियाफ्त हो रहे हैं। ये क्यों? ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का एजाज बढ़ाने के लिए। लिहाजा इस अजीम सवाल पर सारे फरिश्ते आजिज हुए
اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ وجود آدم علیہ السلام کے چراغ میں روحانیت کا روغن ڈال کر اسرار الہی کی قندیل روشن فرمانا چاہتا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو خلاصہ موجودات بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتے اب تک رب کے لیے سجدے کرتے چلے آ رہے تھے، مگر آج کا سجدہ جداگانہ نوعیت کا تھا، گویا کہ تھا تو یہ بھی حکم الہی کے سامنے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور الہی تجلی گاہ کے طور پر جلوہ گر تھے۔ ان کے سامنے کیے جانے والا سجدہ بھی در حقیقت رب ہی کو سجدہ تھا، کیونکہ اس کا حکم جو تھا، مگر اب یہ سجدہ بواسطہ آدم علیہ السلام تھا۔ یہ ایک ایسا سجدہ تھا جس نے کروڑوں کے سجدے مقبول بنا دیے اور ابلیس کے کروڑوں سجدے مردود کرا دیے، لہذا حکم خداوندی ملتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کے کلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء، نام و صفات خاص سمجھا دیے اور سکھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو گئے۔ آخرکار شیطان اس درخت کی ترغیب دے کر آدم و حوا دونوں کو ورگلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معینہ وقت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ پاک،
جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اور پھر ایک شفیق استاد کی مانند بڑی محبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہی تمہارا عارضی قیام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری جانب سے میرے رسول تمہارے پاس ہدایت لے کر آئیں تو ان کی اتباع کرنا۔ تم ایسا کرو گے تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی ملال، تم واپس اپنے اصلی گھر اور مقام یعنی جنت کو حاصل کر لو گے۔ اس قصے پر ناظرین اگر غور کریں تو بہت سی الجھنیں سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ حضرت انسان جو اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر کشت و خون کا بازار گرم کر دے، بھوک اور بیماری کے سودے کرے، حیوانیت پر آئے تو اس حد تک کہ اپنی بیٹی کو بازار میں بیچ آئے، اس انسان سے دنیا میں خلافت کا کام کس طرح لیا جائے گا؟ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو فرشتوں کی جھجک بلا وجہ معلوم نہیں ہوتی، مگر اللہ کی حکمت دو چیزوں سے عیاں ہوتی ہے۔ پہلی حکمت اس سجدے میں پوشیدہ ہے جو فرشتوں سے کروایا گیا۔ ایک طرف تو اس خاکی پتلے کے اندر چھپی نورانی روح کی تقدس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، تو دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں اس کے اندر شر کی پیروی کرنے اور فساد کی قوت ہے، وہیں اس انسان میں لامتناہی محبت، رحمت اور ایثار کا جذبہ بھی موجود ہے۔ فرشتے اور ان سے جڑی ہدایت اور پاک اعمال کرنے کی قوتیں اور اسی طرح ابلیس سے جڑی شیطانی اعمال کرنے کی قوتیں دونوں انسان کے تابع کر دی گئی ہیں، اور اسے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں اور تم بیچ میں کھڑے ہو، اب ان دونوں میں سے جو راستہ چاہو اپنا لو، تمہارے اعمال تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ابلیس کے راستے پر چلے تو ملعون ہو جاؤ گے، اور میرے راستے پر چلے تو پھر اس سجدے کا حق ادا کر کے اشرف المخلوقات بن پاؤ گے۔ اور پھر اس بنی نوع انسان کو نام دینے کی طاقت دی گئی، یعنی علم عطا ہوا، وہ بھی ایک ایسا علم جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی تحقیق، تعلیم اور تجربہ نسل در نسل آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ہمارے جد امجد اس درخت کا پھل ضرور کھائیں گے، چونکہ بارگاہ رب میں یہ اعلان تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ یہ تھوڑی کہا گیا تھا کہ میں جنت میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر درخت سے کیوں روکا اور صرف ایک پھل کھانے سے جنت سے کیوں نکال دیا؟ یہ دراصل انسان کی تخلیق اور تکمیل کا آخری مرحلہ تھا۔ یہ وہ پہلا از خود فیصلہ تھا جو انسان نے کیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب یہ خاکی مخلوق تیار ہے کہ اپنے امتحان گاہ میں بھیج دی جائے اور ایک مقررہ وقت تک اپنے علم الاسما کو استعمال کرتے ہوئے اپنا ذہنی، علمی اور عمرانی ارتقاء کرے، اور ساتھ ساتھ علم وحی کی متلاشی رہے۔ اور جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ربانی سے ہدایت لے کر آئیں، یہ انسان ان کی تصدیق کر کے اپنے لیے نجات کی راہ ہموار کرے۔ یوں انسان کو علم کا ہتھیار دے کر بھیجا، اور ساتھ ساتھ اس کی نجات سے جڑی تین باتیں اس کے اندر سختی سے بٹھا دی گئیں۔ اول یہ کہ جنت میں وقت گزارنے کا موقع دے کر اس کے دل میں لاشعوری طور پر اس کی محبت بھر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہی تمہارا اصل مقام ہے، اور پھر یہ جو نکالے جانے کے باعث تم اسفل سافلین ہو گئے ہو، تو وہ اپنے اعمال اور اٹھان سے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کرو اور اپنا اصل مقام دوبارہ تلاش کرو۔ یہی تمہارا امتحان ہے۔ پھر شیطان کی وجہ سے اس مقام کا چھننا، اس کے اندر اس بات کو بٹھایا گیا کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے جس کی چال سے مجھے ہر دم ہوشیار رہنا پڑے گا، اور آخر میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ یہ سفر یقیناً بہت لمبا اور مشکل ہوگا، تکلیف بھی ملے گی، مشکلات بھی آئیں گی، بشری کمزوری کے باعث گناہ بھی سرزد ہوں گے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں سارا غرور، تکبر ایک طرف رکھ کر صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور رجوع کرنا ہے،
اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.